پی ڈی ایم کا مستقبل نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست میں تحمل، تدبر اور مشاورت کو شامل نہیں کیا تو وہ اس پلیٹ فارم کو ڈبو دیں گے یا کم از کم اتنا ہی مؤثر کر پائیں گے جتنا گلگت بلتستان میں یہ اتحاد کارگر ثابت ہوا۔ پی ڈی ایم اس وقت ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ اس کے پاس سیاسی تاریخ کو تبدیل کرنے کے مواقع بھی ہیں اور خود کو بے اثر ثابت کرتے ہوئے ملک میں موجود بحران کو طوالت دینے کا راستہ بھی موجود ہے۔ یہ سیاسی اتحاد کس طرف جائے گا، اس کا انحصار اجتماعی دانش مندی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست پر ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات ایک بہترین مثال ہیں۔ سیاسی ہاتھ ضرور ہوا مگر کھلے عام دھاندلی کے شواہد موجود نہیں، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم نے انتخابات میں خود کو کارگر بنوانے کے لیے کوئی قابل ذکر کوشش بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مرکز میں ہونے کے باوجود کم نشستیں لے پائی۔ آزاد امیدواران دونوں جماعتوں کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں۔ اصل مقابلہ ان امیدواروں کے خلاف تھا جن کو جلسے جلوسوں میں جذباتی نعرے لگانے والوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اب نون لیگ کی طرف سے مقامی قیادت بے شک یہ گلہ کرتی رہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کر کے دونوں جماعتوں کی لٹیا ڈبوئی، لیکن اصل مسئلہ ان جماعتوں کی قیادت کا تھا، نہ کہ مقامی طور پر آپس کی مخالفت۔ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جماعتیں ہر حلقے میں انتخابی لائحہ عمل حقائق کے مطابق بناتی تو یہ ایک دوسرے کے لیے تقویت اور طاقت کا باعث بنتی۔ آزاد امیدواروں پر توجہ دینے کا موقع ملتا۔ گلگت بلتستان کا سیاسی نقشہ خوش فہمی سے بھرے ہوئے جلسوں کی نظر نہ ہوتا جتنی توانائی، وسائل اور تنظیمی کوشش پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مریم نواز اور بلاول بھٹو کے جلسوں کو منعقد کروانے میں لگائی، اس کا 20% اگر مربوط اور اتفاقی رائے پر مبنی انتخابات لڑنے کی پلاننگ پر صرف کیا جاتا تو وہاں پر سیاسی دھچکا اتنا سخت نہ ہوتا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کو انتخابی پلاننگ کرنی تھی۔ پی ڈی ایم کے لیے گلگت بلتستان پہلا امتحان تھا، دونوں اس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اگلا مرحلہ کشمیر کے انتخابات کی صورت میں آنے والا ہے۔ اگر وہاں پر کیمروں کی موجودگی میں پریس کانفرنسز کرنے پر اتفاق کر کے گلگت بلتستان کا تجربہ دہرایا گیا تو مظفر آباد میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا۔ تحریک انصاف اور سردار عتیق مظفر آباد میں حکومت بنا لیں گے۔ کیا آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر موجود تجربہ کار سیاستدان جواں سال مگر نسبتاً نا تجربہ کار قیادت کو عقل کا رستہ دکھا پائیں گے؟ اس کا اندازہ آپ کو آنے والے ہفتوں میں ہو جائے گا۔ فی الحال تو پی ڈی ایم ایک عجیب و غریب سیاسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ میثاق پاکستان جیسے مبہم اہداف کے لیے کمیٹیاں بنا کر وقت گزار رہے ہیں، بلکہ یوں کہیں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کسی میثاق کی ضرورت نہیں، 1973 قائم کافی ہے، نہ ہی کسی جمہوری معاہدے کی ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم کا اپنا نام خود سے ایک جمہوری عہد ہے، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اس اتحاد کو اصل میں ایک میثاق سیاست چاہیے جو عملی معاملات پر دور اندیشی سے عقل کا راستہ اختیار کروانے میں مددگار ثابت ہو۔ میثاق کی ریاست نے تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اپنے سیاسی بیانیے کو کب تک انہی راستوں پر چلائیں گے جن پر وہ اس وقت قدم اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے الیکشن ہارنے کے بعد ایک جذباتی واویلا کیا جس سے اندازہ یہ ہوا کہ شاید وہ یہ توقع لگا بیٹھے تھے کہ ان کی لچک سے متاثر ہو کر ان کی جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی طویل عرصے تک شہباز شریف کو بھی رہی۔ آج کل ان سے ملنے کے لیے جو بھی جاتا ہے وہ تاثر لے کے واپس آتا ہے کہ وہ اپنی اس سوچ پر پچھتا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت سے آگے کا سوچنا ہوگا اور اس سیاسی ماحول کو بھانپنا ہوگا جس میں خطرناک خلا تو بن رہا ہے، لیکن اس کو پر کرنے کے لیے کوئی مناسب متبادل ظاہر نہیں ہو پا رہا۔ فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں وہ ہٹ وکٹ ہو چکی ہے، دوسری طرف سے رن آؤٹ ہو جائے گی اگر اس نے اپنی سیاسی روش نہ بدلی۔ نون لیگ کا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ نواز شریف کے نام لیوا بیانیے نے تہلکہ تو خوب مچایا، ہر طرف سے رابطے بھی ہونے لگے، درخواستوں اور دھمکیوں کے پیغامات بھی آنا شروع ہو گئے۔ دوسرے الفاظ میں وہ قومی سیاست مرکزیت حاصل ہو گئی جو چند ماہ پہلے اپنی آخری سانسیں لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اس وقت نون لیگ میں بڑی سیاسی کنفیوژن یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں کیا کرنا ہے۔ میاں محمد نواز شریف لندن سے بیٹھ کر کبھی کبھار من پسند مقامی قائدین سے بات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مشاورت کر لی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی پارٹی کے اندر ہونے والی مختلف قسم کی چہ منگوئیاں اور خرگوشیاں نہ تو سننا چاہتی ہیں اور نہ ان کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا مریم نواز سے رابطہ باپ بیٹی کا رابطہ ہے، وہ پارٹی مشاورت نہیں ہے۔ مریم نواز تمام تر سیاسی اڑان کے باوجود اپنے والد کے پروں کے نیچے سے نہیں ہٹ سکتی اور نہ ہی ہٹنا چاہتی ہیں۔ وہی کریں گی جو نواز شریف کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی پاکستان میں موجودگی اور ان کی گرد گھومتی ہوئی نون لیگ کی سیاست نواز شریف کو پارٹی پر گرفت رکھنے کے حوالے سے اعتماد تو دے سکتی ہے، لیکن پارٹی کے اندر ہونے والی بحث، اٹھنے والے سوالات، بڑھتی ہوئی پریشانی اور بعض جگہوں پر غصہ ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہے گا۔ نواز شریف قومی طور پر تو ووٹ کو عزت
دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن پارٹی میں موجود مختلف رائے رکھنے والے ممبران جو اصل میں ووٹرز ہیں پر شک کا گرم تیل انڈیلتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعتی معاملات کو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ اس بری طرح نتھی کر دیا ہے کہ ہر جگہ انہی کا قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ حنیف عباسی پر کیا گزری، جاوید ہاشمی کے دل کے پھپھولے کیا ہیں، خواجہ آصف کیوں بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، رانا تنویر کیوں ڈھیلے پڑے ہیں، قمرالاسلام کی کیسی گزر رہی ہے، خواجہ آصف اور سلمان رفیق کو کیسے دھچکے پڑے، فواد حسن فواد نے اپنی زندگی کے قیمتی سال خواہ مخواہ جیل میں کیوں گزارے، اور اب وہ شہباز اور نواز شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آج چیمہ کسی بحث کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کے درجنوں اور لوگ جو بدترین حالات میں سے گزرنے کے باوجود پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جنہوں نے سیاست میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کی سیاست کی قیمت چکائی اور اب سوچ رہے ہیں کہ کتنی بڑی غلطی کی۔ کبھی کسی پلیٹ فارم پر کھل کر بات اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ان پر خواہ مخواہ کا شک کیا جائے گا۔ نواز شریف کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ انقلابی نہیں، انتخابی سیاستدان ہیں۔ انقلابیوں کے مکان ایکڑوں پر محیط نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے کاروبار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انتخابی سیاستدان لائے عمل کے بغیر جنگل میں بھاگتا ہوا بے لگام گھوڑا ہے، جس کی برق رفتار پر ہونے والی واہ واہ اس کے لیے راستہ تلاش کرنے میں ذرا برابر مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ جلسوں میں جرنیلوں کے نام لینے سے سیاسی اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر نام لینا ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے تو پھر اس اسٹریٹجی کو پارٹی کے اندر زیر بحث لانا ہوگا اور اس کے اگلے مراحل پر پارٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لاگو کرنا ہوگا۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست میں تحمل، تدبر اور مشاورت کو شامل نہیں کیا تو اس پلیٹ فارم کو ڈبو دیں گے، یا کم از کم اتنا ہی مؤثر کر پائیں گے جتنا گلگت بلتستان میں یہ اتحاد کارگر ثابت ہوا۔